بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم قاری ساجد فیض صاحب لاہور سے سوال پوچھا ہے، اذان ثانی کے بارے میں کیا حکم ہے شرعاً؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو اذان تھی وہ صرف ایک اذان تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی اذان ایک ہی ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور مبارک سٹارٹ ہوا تو آپ نے جو اذان دوسری ہے وہ شروع کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ آبادی بھی بڑھ گئی تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان شروع کی یہ مقام زورا پہ آپ نے شروع کی، تو آپ نے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو یہ اذان وہ ہے جو آج کل ہم جمعہ سے پہلے جو پہلی اذان ہے وہ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے، آبادی بڑھ گئی، مجمع بڑھ گیا تھا، تو آپ نے اذان شروع کی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اذان ہوتی تھی، آج کل وہ اذان ثانی ہے، جب مؤذن خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے، تو یہ وہ اذان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور سے شروع ہوئی تھی۔ الاختیار لتعلیل مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور سے جو اذان تھی وہ ایک اذان تھی، اور جو خلفاء ہیں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں اصحاب کے دور میں بھی ایک اذان خطیب کے سامنے مؤذن دیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سٹارٹ شروع ہوا تو آپ نے اذان جو ہے پہلی شروع کروائی لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے، جو آج کل ہم پہلی اذان دیتے ہیں جمعہ سے پہلے، تو لہٰذا اصحاب کا جو طریقہ ہے وہ بھی سنت ہوتا ہے، اور جو خلفاء کا طریق ہے وہ بھی سنت ہے۔ علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے ثابت ہے کہ اصحاب نے جو طریقہ امت کے لیے بنایا ہے وہ بھی سنت سے ہی ثابت ہے، اس میں کوئی قباحت حرج نہیں ہے، لہٰذا اذان اول دینا بھی ثابت ہے، اور اذان ثانی وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔